وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ میرے بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، اللہ رب العالمین کا بے حد احسان ہے، کرم ہے کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں اور آپ کو دنیا کی مشغولی سے نکال کر اللہ نے اپنے گھر آنے کی توفیق عطا فرمائی ہے۔ اللہ نے ہمیں اور آپ کو جمعے کی نماز کے لیے اپنے گھر آنے کی توفیق عطا فرمائی ہے۔ اس میں ہمارا اور آپ کا کوئی کمال نہیں ہے کہ ہم آ گئے اللہ کے گھر۔ یہ جو بھی ہوا ہے یہ اللہ کا چاہنے سے ہوا ہے، یہ بھی جو بھی ہوا ہے یہ اللہ کا توفیق سے ہوا ہے۔ اگر ہماری بس کا بات ہوتا، اگر ہمارا وہ اندر طاقت ہوتا تو مسجدوں کے بہت سارے ایسے لوگ آج کی ڈیٹ میں بھی، آج میں ایسے بھی بہت سارے لوگ ہیں جو جمعے کی نماز سے محروم ہیں۔ بہت سارے لوگ ایسے بھی ہیں جو آج جمعے کی نماز سے بھی محروم ہے، اپنے اللہ کے گھر سے دور ہے۔ تو میرے بھائیوں، اللہ نے ہمیں اور آپ کو جمعے کی نماز کے لیے اپنے گھر آنے کی توفیق عطا فرمائی ہے۔ حدیث کے اندر آتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مسلمانوں، جمعہ کے دن اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے عید کا دن بنایا ہے، لہٰذا تم اس دن غسل کا اہتمام کیا کرو اور مسواک کا بھی اہتمام کیا کرو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کا مفہوم اور خلاصہ یہ ہے کہ جمعے کے دن جو آدمی غسل کرتا ہے، جو جمعے کے دن غسل کرتا ہے، اللہ اس کے سروں کے بال کے اندر، جڑوں کے اندر سے بھی اللہ ان کے گناہوں کو نکال کر اللہ ان کو گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ حدیث کے اندر آتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کا مفہوم اور خلاصہ یہ ہے کہ جو جمعے کی نماز کے لیے غسل کرتا ہے، پھر مسجد سویرے جاتا ہے، سواری میں سوار ہو کر نہیں جاتا، وہ پیدل جاتا ہے اور خطبہ دھیان سے سنتا ہے، اور جب جتنا اللہ کے طرف سے ان کو توفیق مل جاتا ہے، نفل نماز پڑھ لیتا ہے، 2 رکعت نفل کا توفیق ملتا ہے تو 2 رکعت پڑھ لیتا ہے، اور پھر ممبر کے قریب بیٹھتا ہے اور پھر خطبوں کو دھیان سے سنتا ہے، تو اللہ ان کے وجہ سے، ان کے یہ عمل کے وجہ سے اللہ اس جمعے سے لے کر اگلے جمعے تک کی گناہیں اللہ معاف فرما دیتے ہیں۔ اس جمعے سے لے کر اگلے جمعہ آنے تک کی اللہ بیچ کے تمام گناہیں اللہ معاف فرما دیتے ہیں۔ اللہ ہم سب کو اس بات پر یقین عطا فرماوے۔ میرے بھائیوں، اللہ نے ہماری اور آپ کی اور قیامت تک آنے والوں انسانوں کی کامیابی کے لیے اللہ نے دین دیا ہے۔ زندگی میں دین ہوگا، اللہ کا حکم ہوگا، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقے زندگی ہوگا، تو اللہ کی قسم، اللہ دونوں جہاں میں کامیاب کریں گے، دنیا میں بھی کامیاب کریں گے، اور مرنے کے بعد جو زندگی ہے وہ آخرت کی زندگی ہے، اللہ وہاں بھی کامیاب کریں گے۔ دنیا کی کامیابی ملے گی، چین ملے گی، سکون ملے گی، راحت، چین، سکون، راحت ملے گی، عافیت ملے گی، لوگوں میں محبوبیت ملے گا، اللہ مخلوق کے اندر ہمدردی پیدا کر دے گا، مخلوق کے اندر اللہ محبت کو پیدا کر دے گا، اللہ مالوں کے اندر برکت پیدا کر دے گا، اللہ گھروں کے اندر چین، سکون، راحت والی زندگی اللہ دیں گے، لوگوں میں محبوبیت دیں گے، دعا میں اللہ قبولیت دیں گے، ہم جو اعمال کر رہے ہوں گے اللہ اس عمل میں بھی قبولیت دے دیں گے، لوگوں کے لیے ہم رحمت بن رہے ہوں گے، لوگوں کے لیے ہم نفع بن رہے ہوں گے، لوگوں کے لیے ہم آسانی کا معاملہ بن رہے ہوں گے، لوگوں کے لیے ہم ہمدردی والا زندگی بن رہا ہوگا۔ زندگی کے اندر، دلوں کے اندر میں اللہ دلوں کے اندر محبت پیدا کر رہا ہوگا، ایک دوسرے کے اندر میں محبت پیدا ہوئے گا، اور خدا نہ خواستہ زندگی میں دین نہیں ہوگا، اللہ کا حکم نہیں ہوگا،
حضور کا طریقہ نہیں ہوگا، اللہ کے نبی کا طریقہ زندگی نہیں ہوگا تو اللہ اس زندگی کو بے چین کر دے گا، اللہ مال کے اندر سے برکت ختم کر دے گا، اللہ نیند کے اندر سے نیند اڑا دے گا، اللہ گھروں کے اندر میں بے دینی پیدا کر دے گا، اللہ مخلوق کے اندر نفرت پیدا کر دے گا، اللہ مخلوق کے اندر میں ایک دوسرے کے اندر میں کینہ ہوئے گا، بغض ہوگے گا، عداوت ہوئے گا، طرح طرح کی بیماریاں اللہ پیدا کر دیں گے، ہمارے اولاد نسلیں ہمارے بے حکم پیدا ہوں گے، ہمارے نافرمان نکل جاویں گے، ہمارے بچے ہمیں کو گالی دینے والا بنے گا، ہمارا مال کو برباد کرنے والا بنے گا، ہمارا جگہ زمین کو ضبط کرنے والا بنے گا۔ اس لیے میرے بھائیوں، اللہ کا وعدہ ہے کہ جس کے زندگی میں دین ہوگا اللہ اس کو کامیاب کرے گا، اور جس کے زندگی میں دین نہیں ہوگا اللہ ناکام کرے گا۔ اللہ یہ نہیں دیکھتا کہ کون اچھا ہے، کون بڑا ہے، کون شکل والا ہے، کون مال والا ہے، کون عہدہ والا ہے، کون ڈگری والا ہے، کون پڑھا لکھا ہے، کون گورا ہے، کون کالا ہے، کون شہر والا ہے، کون دیہات والا ہے۔ اللہ یہ نہیں دیکھتا، اللہ تو ایمان اعمال دیکھتا ہے کہ میرے بندے کے اندر میں کتنا اس کے اندر یقین ہے، اس کے اندر میں کتنے ان کے زندگی میں ہمارے محبوب کا طریقہ ان کے زندگی میں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت میں میری امت جنت میں جاوے گی، میری ساری امت جنت میں جاوے گی سوائے ان کے جو جانے سے انکار کر دے، سوائے ان کے جو جنت میں جانے سے انکار کر دے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا رسول اللہ جنت میں جانے سے بھلا کون انکار کر سکتا بھلا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو میرے اطاعت کرے گا، جو میرے حکموں میں چلے گا، جو میرے سنتوں پر چلے گا، وہ گویا جنت میں جانے میں وہ میرے ساتھ جنت میں جاوے گا، اور جو میرے اطاعت نہیں کرے گا، میرے طریقوں کو نہیں مانے گا، میرے طریقے کے مطابق زندگی نہیں گزرے گا تو وہ یقیناً جنت میں جانے سے انکار کرے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کا مفہوم اور خلاصہ ہے میرا دل چاہتا ہے کہ میں اپنے بھائیوں سے ملتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرا دل چاہتا ہے کہ میں اپنے بھائیوں سے ملتا۔ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کیا یا رسول اللہ ہم آپ کے بھائی نہیں ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے بھائی تو وہ ہے جو مجھے بن دیکھے وہ مجھ پر ایمان لاوے، تم تو میرے صحابہ ہو، بھائی تو وہ ہیں جو مجھے بن دیکھے ہوئے ایمان لاوے۔ ہم اللہ کے رسول کو دیکھے نہیں ہیں لیکن ہمارا یقین ہے، ہمارا ایمان ہے وہ خاتم النبی ہیں، وہ آخری نبی ہے، اس کے بعد کوئی نبی نہیں ہے، ان کے وجہ سے پورے کائنات کو بنایا گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے برکات سے پورے دنیا کو، پورے آسمان کو بنایا گیا، سورج کو لگایا گیا، ستاروں کو سجایا گیا، جناتوں کو پیدا کیا گیا، انسانوں کو پیدا کیا گیا، دریا کو پیدا کیا گیا، پہاڑوں کو پیدا کیا گیا، حتیٰ کہ ہر جانور کو، چرند و پرند کو، سارے انسانوں کی رحمت کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، اے نبی جی ہم آپ کو پورے عالم کے لیے رحمت بنا کر بھیجے ہیں۔ ہم اس نبی کا نام لیوا ہے، ہم اس نبی کا کلمہ پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی اس بات کی گواہی دیے ہیں اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، کوئی عبادت کے لائق نہیں، کوئی حاجت روا نہیں، اللہ کے سوا کوئی زندگی دینے والا نہیں، اللہ کے سوا کوئی موت دینے والا نہیں، اللہ کے سوا کوئی صفہ دینے والا نہیں، اللہ کے سوا کوئی بیماری دینے والا نہیں، اللہ کے سوا کوئی عزت دینے والا نہیں، اللہ کے سوا کوئی ذلیل کرنے والا نہیں، اللہ کے سوا زندگی بخشنے والا نہیں، اللہ کے سوا کوئی زندگی موت دینے والا نہیں، ہر چیز کرنے والا ذات اللہ ہے۔ اللہ نے چاہا آسمان کو پیدا کر دیا، اللہ نے چاہا فرشتوں کو پیدا کر دیا، اللہ نے چاہا زمینوں کو بنا دیا، اللہ نے چاہا تو بڑے بڑے پہاڑوں کو گاڑ دیا، جما دیا، اللہ نے چاہا دریاؤں کو بنا دیا، اللہ نے چاہا انسانوں کو پیدا کر دیا، اللہ نے چاہا تو ہمیں اور آپ کو پیدا کر دیا، اللہ نے چاہا چرند اور پرند کو بنا دیا، اللہ نے چاہا ہمارے والدین کو پیدا کر دیا، اللہ نے چاہا تو آسمانوں کو 7 آسمان بنا دیا، اللہ نے چاہا تو اللہ ہر چیز کرنے میں قادر ہے۔
اللہ ہے، اس بات کی یقین، اس بات کی گواہی دل اور زبان سے دینا ہوگا کہ کرنے والا ذات اللہ ہے، نفع کا مالک اللہ ہے، نقصان کا مالک اللہ ہے۔ پوری دنیا کا انسان مل کر ایک انسان کو نفع پہنچانا چاہے اور اللہ نہ چاہے تو ہرگز نہیں نفع پہنچا سکتا، اور ایک انسان کو اللہ ذلیل کرنا چاہے، بے عزت کرنا چاہے، اب پوری دنیا کا انسان مل کر اس کو عزت دینے میں آ جاوے، اللہ نہ چاہے تو نہیں دے سکتا۔ اس لیے میرے بھائیوں، جو بھی ہوا ہے اللہ کے چاہنے سے ہوا ہے، جو بھی ہو رہا ہے یہ اللہ کے چاہنے سے ہو رہا ہے، اور جو بھی ہوگا وہ بھی اللہ ہی کے چاہنے سے ہوگا۔ یہ سارا نظام، دنیا کا تمام نظام کو چلانے والا اللہ ہے، نفع دینے والا بھی اللہ ہے، زندگی دینے والا بھی اللہ ہے، موت دینے والا بھی اللہ ہے، بیماری دینے والا بھی اللہ ہے، شفا دینے میں بھی اللہ ہے، ہر چیز دینے والا ذات اللہ ہے۔ اس بات کا یقین اللہ ہم سب کے دلوں میں جما دے۔ اسی بات پر حضرت صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دلوں میں جمایا تھا۔ بڑے بڑے حالات آ گئے حضرت صحابہ کرام کے اوپر، لیکن ایمان سے پھرے نہیں ہیں۔ آج ہمارے اور آپ کے اوپر چھوٹا سا حالات آ جاوے گا، ہم ترنت عمل سے پھر جاویں گے، ہم دین سے پھر جاویں گے، ہمارا بولی چینج ہو جاوے گا، ہمارا نظر چینج ہو جاوے گا، ہمارا سننا چینج ہو جاوے گا۔ اس لیے ہمارے دلوں کے اندر میں یہ یقین بنا نہیں ہے کہ کرنے والا ذات اللہ ہے۔ حضرت صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر بڑے حالات آئے، لیکن تب بھی دلوں سے آ رہا ہے احد احد احد، اللہ ایک ہے، اللہ معبود ہے، اللہ ہی عبادت کا لائق ہے، اللہ کے سوا کوئی عبادت کا لائق نہیں ہے، اللہ ہی سب کچھ ہے، اللہ ہی سب کچھ کرنے والے ہیں۔ اللہ جس کو چاہے گا اللہ عزت بخش دے گا، اللہ جس کو چاہے گا اللہ ذلیل کر کے نقشے میں اللہ عزت دے دے، اور اللہ جس کو چاہے ذلیل کر کے اللہ عزت دے دے۔ عزت کے نقشے میں اللہ ذلیل کر دے، موت کے نقشے میں اللہ زندگی بخش دے، موت کے نقشے میں اللہ زندگی بخش دے، اور زندگی کے نقشے میں اللہ موت دے دے۔ اللہ ہر چیز کرنے میں قادر ہے۔ حضرت صحابہ کرام، حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر ظلم ستم، کفار مشرکین مکہ والے بہت ظلم ستم کیے حضرت بلال کے اوپر، گرم گرم رتیلی میں گھسیٹا گیا، بالوں میں گھسیٹا گیا، پہاڑوں ان کے جسم کے اوپر، چٹان ان کے اوپر رکھا گیا، تب بھی بڑے حالات پر آئے ہیں۔ تو حضرت صحابہ کا دل میں یہ ایمان جم چکا تھا کہ اللہ ہی ہے، تو دلوں سے نکل رہا تھا اللہ ایک ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں پھیلا گیا۔ اس لیے میرے بھائیوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے ایمان کو تازہ کرتے رہا کرو۔ اے ایمان والو، اے مسلمانوں، اے امت محمدیہ، اپنے ایمان کو تازہ کرتے رہا کرو۔ عرض کیا گیا یا رسول اللہ، ہم اپنے ایمان کو کیسے تازہ کریں، کس طرح تازہ کریں؟ فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ لا الہ الا اللہ کو کثرت سے کہتے رہا کرو، اس کی بڑائی خوب بولتے رہا کرو، اس کی بڑائی خوب سنتے رہا کرو، نظر کے خلاف چلو، نظر کے خلاف بولو، نظر کے خلاف جو دیکھ رہا ہے اس کو انکار کرو۔ اللہ کے نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اندر سے یہ سارا خاصلت، یہ دنیا کا اسباب، مخلوق کا ہونے کا یقین حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اندر سے نکالا گیا کہ چاندوں سے نہیں پلتے، کھیت اور کھلیان سے نہیں پلتے، تم کو پالنے والا اللہ ہے، تمہاری حفاظت کرنے والا اللہ ہے، تم کو عزت دینے والا بھی اللہ ہے، تم کو موت دینے والا بھی اللہ ہے۔ جب دلوں کے اندر سے جب مخلوق کا یقین نکلا، اسباب کا یقین نکلا، تو اللہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اوپر اللہ نے آزمائش کو ڈالا، آگ میں پھینکا گیا، آگ میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو پھینکا گیا تو دیکھا گیا کہ پانی کے فرشتے آئے، پہاڑ کا فرشتہ آوے، ہوا کا فرشتہ آوے اور کہے ابراہیم آپ ہمیں حکم دے کہ اس آگ کو بجھا دے، اتنی بارش برسی جاوے کہ آگ کو بجھا دے۔ ابراہیم ہم ہوا کا فرشتہ ہے، آپ ہمیں حکم دے کہ اس ہوا کو چلا کر اس آگ کو اڑا کر لے جاوے۔ دلوں کے اندر میں یقین بن گیا تھا،
دلوں کے اندر میں ایمان تھا، یقین تھا، کرنے والا اللہ ہے۔ اللہ اگر موت لکھا ہے تو ہم کسی سے بھی مر سکتے ہیں، اللہ موت لکھا ہے تو ٹھوکر لگ کے بھی مر سکتے ہیں، اور اللہ موت اگر نہیں لکھا ہے، اللہ اگر موت نہیں لکھا ہے تو اللہ وہاں زندگی دے گا، اللہ وہاں زندگی کو پالے گا جہاں کوئی چیز نہیں ہوگا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایمان والوں کا یقین، ایمان والوں کا یقین ایسا بن جاوے، ایسا بن جاوے، ایسا یقین اللہ کے ذات پر ہو جاوے، اللہ کے ذات پر اتنا بھروسہ ہو جاوے، اعتماد ایسا ہو جاوے کہ آسمان لوہے کا ہو جاوے، زمین تانبے کا ہو جاوے، زمین میں ایک بوند پانی تک نہ ہو، تب بھی یہ ایمان والا نہ سوچے کہ اللہ کہاں سے کھلائیں گے، اللہ ایمان والوں کہاں سے پالیں گے۔ اللہ وہ ہے جو ماں کے پیٹ میں اللہ روزی کو پہنچانے میں قادر رکھتا ہے۔ اللہ وہ ہے جو ابراہیم علیہ السلام کو آگ کے اندر 40 دن زندہ رکھ کر دکھایا ہے۔ اللہ وہ ہے جو یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ کے اندر 40 دن تک زندہ رکھا ہے۔ اللہ وہ ذات ہے، اللہ جو کرنے والا ہے، اللہ زندگی دینے میں آ جاوے۔ فرعون نے اپنے ملک کے علاقہ میں، اپنے اطراف کے اندر میں سارے نوجوانوں کا 6,500 کم و بیش 6,500 کم و بیش بچوں کو قتل کروایا کھلے عام، کہ اگر ایک بچہ ہم نے سنا، فرعون خود کہتا ہے کہ ہم سنے ہیں ایک بچہ آنے والا ہے، ایک شخص آنے والا، ایک بچہ پیدا ہوگا جو میرے تختوں کو الٹ کے پلٹ کر دے گا، پلٹ کے رکھ دے گا۔ تو فرعون نے پورے محلے بستی میں اپنے اطراف والوں کو، جتنا جہاں بھی بچہ پیدا ہوتا، لڑکا جہاں پیدا ہوتا وہاں قتل عام ہو جاتا، جہاں بچہ پیدا ہوتا وہاں اس کو مار دیا جاتا، ان کو زندگی معافی نہیں کرتا، رحم نہیں تھا زندگی دل میں رحم ہی نہیں تھا فرعون کو۔ جہاں بچہ پیدا ہو رہا، پتہ چل رہا ہے کہ لڑکا پیدا ہے تو اس کو مروا دیتا۔ تو اللہ رب العالمین زندگی دینے میں آوے گا، اللہ زندگی بچانے میں آوے گا، اللہ پالنے میں آوے گا۔ تو اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو وہاں پال کر دکھایا ہے جہاں قتل عام ہو رہا ہے۔ فرعون کے گھر میں اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو پالا ہے، اللہ نے وہاں پالا ہے موسیٰ علیہ السلام کو کہ ان کی ماں نے تندور میں ان کو ڈال دیا گیا، دریا میں چھوڑ دیا گیا، پورا تندور پیک ہے۔ اب کیسے سمجھ میں نہیں آتا ہے بات کو کہ وہاں پر کیسے پالا جاوے گا، وہ بچہ ہے، اس کو نیند آوے گا، ان کو رونا آوے گا، اس کو بھوک لگے گا، ان کو پیاس لگے گا، لیکن اللہ نے بتا دیا کہ لا الہ الا اللہ، کرنے والا ذات اللہ ہے، وحدہ لا شریک لہ، اللہ ہر چیز کرنے میں قادر ہے۔ اللہ کسی چیز کا، کسی اسباب کا، کسی مال کا، کسی کا چیزوں کا، کسی کا طاقت کا محتاج اللہ نہیں ہے۔ اللہ جو چاہتا ہے کر دیتا ہے، جب چاہتا ہے تب کرتا ہے، جیسے چاہتا ہے تب کر دیتا ہے، اللہ کسی کا محتاج نہیں ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام کو تندور کے اندر میں رکھا گیا، ان کے انگوٹھے سے دودھ اور شہد نکال کر اللہ نے ان کو پلایا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کو، حضرت آدم علیہ السلام کو بغیر ماں باپ کو پیدا کرنے والا کون ہے؟ اللہ ہے۔ ماں کے پیٹ میں بچوں کو روزی پہنچانے والا کون ہے؟ اللہ ہے۔ اتنا اللہ اپنے بندوں سے محبت کرتے ہیں، اللہ اپنے بندوں سے اتنی محبت کرتے ہیں جس کا انتہا نہیں ہے، جس کا حد نہیں ہے، جس کا آخری نہیں ہے، جس کا ختم ہی نہیں ہے، کہ اللہ اپنے بندوں سے کتنا محبت کرتے ہیں۔ جب بندہ ماں کے پیٹ میں جب ہوتا ہے، جب ماں اپنے پیٹ میں بچہ 9 مہینہ جب پال رکھتی ہے پیٹ میں، تو ماں اپنے تمام خواہشات کو ختم کرتی ہے، چھوڑ دیتی ہے، جو چیز کرتا ہے کھانے کا وہ چیز نہیں کھاتی ہے۔ کیوں؟ اس بچے کے لیے کہ پیٹ میں میرا بچہ پل رہا ہے، اس کو کسی چیز کا تکلیف نہ ہو۔ وہ کھٹا نہیں کھاتی، وہ اپنا من چاہی چیزیں نہیں کھاتی، وہ کہیں آنا جانا نہیں کرتی۔ کیوں؟ کہ میرے پیٹ میں بچہ ہے، میرے پیٹ میں بچہ ہے، میرا بچہ کو تکلیف نہ ہوئے۔ تب جب اللہ رب العالمین جب ماں کے پیٹ سے بچہ کو باہر نکالتا ہے تو اللہ فوراً ماں کے چھاتی میں دودھ کو پیدا کر دیتا ہے۔ اور اللہ رب العالمین اپنے بندوں کے لیے اتنا مہربان، اتنی محبت کہ اتنا دودھ نکالتے بھی ہیں تو ماں کے چھاتی میں دودھ دیتے بھی ہیں تو ایسا دیتے ہیں کہ نہ زیادہ ٹھنڈا ہوتا ہے نہ زیادہ گرم ہوتا ہے،
زیادہ ٹھنڈا ہونے سے بچہ گڑبڑا جاوے، زیادہ گرم ہونے سے زیادہ گرم ہو جاوے تو بچہ کا منہ جل جاوے۔ اللہ میڈیم رکھا ہے اس دودھ کو بھی۔ اللہ کتنا مہربان ہے، کتنا محبت اللہ کرتے ہیں، اپنی نعمتیں پورا نچھاور کر دی۔ کس کے لیے کیے؟ ہمارے رب کے لیے کیے۔ اب میرے بھائیوں، سارا نظام اللہ نے ہمارے رب کے لیے دیا ہے۔ دنیا میں جتنی چیزیں ہیں، دنیا میں جتنی چیزیں ہیں، زمین میں ہو، چاہے زمین کے اوپر ہو، چاہے زمین کے اندر ہو، چاہے مچھلی، چاہے پانی ہو، چاہے پانی کے اندر ہو، چاہے پہاڑ ہو، چاہے پہاڑ کے اندر ہو، چاہے آسمان ہو، چاہے آسمان کو درمیان میں ہو، جتنی چیزیں ہیں وہ سب ہمارے اور آپ کے لیے نفع کے لیے ہے، ہمارے اور آپ کے لیے نفع کے لیے ہے۔ تو اللہ رب العالمین اور اس ماں نے اپنے پیٹ میں اس بچہ کو رکھا، اس کے لیے نہیں رکھا کہ یہ بڑا ہو کر ہم کو گالی دے گا، اس کے لیے نہیں رکھا تھا ماں نے پیٹ میں بچہ کہ ہم کو گالی بکے گا، ہم کو گھر سے بے دخل کرے گا، میرا بیٹا نالائق نکلے گا، اس کے لیے نہیں۔ اس لیے میرے بھائیوں، دین زندگی میں ہوگا، ایمان اعمال صحیح ہوگا، ایمان کی محنت سے جڑیں گے، دین کی محنت سے جڑیں گے، اللہ کے راستے میں خروج کریں گے تو سمجھ میں آئے گا۔ اس لیے تبلیغ کی محنت چھوٹا موٹا محنت نہیں ہے، اس کام کے برکت سے لاکھوں کروڑوں اربوں انسانوں کو اللہ نے ہدایت دیا ہے، اور اللہ نے ایسے ایسے لوگوں کو ہدایت دیا ہے جس کو بارے ہم اور آپ سوچ نہیں سکتے ہیں، ہم اور آپ جس کے بارے سوچ نہیں سکتے ہیں۔ اللہ نے ایسے ایسے لوگوں کو ہدایت دیا ہے۔ حضرت مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ میوات کے اندر محنت کرنا اسٹارٹ کیے، اس تبلیغ کی محنت اتنی روئے ہیں حضرت مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ نے، اتنا کوڑے ہیں، اتنا روئے ہیں، اتنا پھرے ہیں کہ امت کے حال پر رحم کرنے آوے کہ امت آج بغیر نماز کا، بغیر کلمہ کا، بغیر سجدہ کا لوگ جا رہا ہے، یہ امت کیسے راہ راست میں آوے، یہ امت، یہ مسلمان کیسے مسجد سے جڑ جاوے، یہ اللہ سے جڑ جاوے، نبی کے سنتوں سے جڑ جاوے۔ اس کے لیے حضرت مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ نے یہ چلتا پھرتا تبلیغ کا کام اسٹارٹ کیا۔ لاکھوں کروڑوں لوگوں کو، اربوں انسانوں کو اللہ نے اس کام کی برکت سے لوگوں کو ہدایت دیا۔ شراب کے اڈے میں رہنے والے، کیڑے مکوڑے میں رہنے والے، جوا کے اڈے میں بیٹھنے والے، شراب کھلا پینے والے، شراب کو کھلا پینے والے، جناکاری کرنے والے، کسی ماں بہن کو عزت کے نظر سے دیکھنے والا نہیں تھا۔ اس کام کی برکت سے لاکھوں کروڑوں لوگوں کو ہنسانے والا تھا۔ مولانا جنید جمشید رحمۃ اللہ علیہ پڑوس ملک کے ہیں، اللہ ان کی مغفرت فرمائے۔ کیسی زندگی ان کی تھی، کیسی زندگی تھی، کون سا طاقت ان کو بدل دیا، کون سا چیز بدل گیا؟ پورے انسان کی طاقت، پورے دنیا کا انسان لاکھوں کروڑوں روپیہ لگا کر ایک انسان کو راہ راست میں لے آوے کہ بندہ سدھر جاوے، یہ بندہ کا نماز کلمہ صحیح ہو جاوے، خدا کی قسم پورا مال خرچہ کر دیجئے، نہیں آوے گا سوائے اس تبلیغ کی محنت سے۔ یہ اللہ کے راستے میں نکل کر اپنے ایمان اعمال کو صحیح کرتے ہیں، اپنے اعمال کو صحیح کرتے ہیں، اپنے اخلاق کو صحیح کرتے ہیں، اپنے حلیوں کو صحیح کرتے ہیں۔ کیوں؟ ہم بھی اسی جگہ میں تھے، آج ہم یہاں جو بیٹھے ہیں ایسا نہیں ہے کہ ماں کے پیٹ سے باہر نکل کر آئے ہیں، سیکھ کر آئے ہیں، یہ تبلیغ کی برکت ہے، اللہ کا کرم ہے کہ اللہ نے ہمیں اور آپ کو یہاں بیٹھایا ہے، یہ تبلیغ کی محنت ہے کہ اللہ نے اس کام کو چلا کر لاکھوں کروڑوں لوگوں کو اللہ نے ہدایت دیا ہے۔ ارے حضرت مولانا جنید جمشید رحمۃ اللہ علیہ ہاتھ میں سنگر والے تھے، پاپ سنگر تھے، ایک ایک گانا میں اربوں ملین ڈالر ملنے والا تھا، اربوں آدمی جمع ہونے والا تھا، ان کا گانا سننے کے لیے باہر سے لوگ آتے، ان کا گانا سننے کے لیے۔ جب کھڑا ہوتا تو جب مائک لیتا تو جب گاتا تو لوگ ہنستے، جھوم اٹھتے۔ تو جب ایک وقت آیا مولانا طارق جمیل نے ان کا تشکیل جب کرنا اسٹارٹ ہوا، واقعہ بہت سارا ہے، تو جب محنت ہوا تبلیغ کی محنت، ان کے گھروں پر گیا، ان کو سمجھایا گیا، لاکھوں اربوں آدمی مسجدوں کے اندر رونے والا بنایا۔ ہم سونے والے تھے، ہمارے بزرگ رونے والے تھے، ہم اپنے بستر میں آرام سے سوتے ہیں، لیکن ہمارے بزرگ نظام الدین بنگلے والی مسجدوں کے اندر روتے تھے اس امت کو راہ راست میں لانے کے لیے۔ آج یہ امت دین سے دور ہے، نبی کی سنتوں سے دور ہے، اللہ کے احکام سے دور ہے، تو یہ کام سے دور ہے تو ان کو فکر ہم اور آپ نہیں کریں گے، وہ کون کرے گا؟ اس لیے حضرت
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے اللہ تو نے تو ہر امت کو، ہر نبی کو ہر چیز تو نے دیا ہے، ہمیں اور آپ کو کیا دیا؟ ایک سوال ہے، بات کو سنیے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے فرمایا، اے میرے اللہ تو نے تو ہر نبی کو ہر چیز دیا، موسیٰ علیہ السلام کے لاٹھی میں طاقت تو نے دی، حضرت یونس علیہ السلام کو تو نے مچھلی کے پیٹ میں زندہ رکھا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو مچھلی میں آگ کے اندر زندگی رکھا، سارا نبیوں کا واقعہ، سارا نبیوں کا سلسلہ، اللہ سے کلام کرتے رہے، بتاتے رہے اس نبی کو، اس نبی کو، اس نبی کو یہ چیز دیا، یہ چیز دیا۔ اے اللہ آپ ہمیں کیا دیے؟ اے اللہ آپ ہمیں کیا دیے؟ اللہ نے فرمایا، میرے محبوب ہم آپ کو وہ چیز دیے ہیں جو کسی نبی کو نہیں دیے ہیں۔ اے میرے محبوب ہم آپ کو وہ چیز دیے ہیں، یعنی اللہ فرما رہے اپنے محبوب سے، اے میرے محبوب ہم آپ کو وہ چیز دیے ہیں جو کسی نبی کو نہیں دیے ہیں، وہ یہ ہے کہ میں نے اپنے نام کے ساتھ آپ کے نام کو قیامت تک جوڑ دیا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، یہ قیامت تک باقی رہے گا۔ یہ کلمہ آیا ہے بھلے، قیامت تک باقی رہے گا یہ کلمہ، جیسا جیسا دور آیا۔ اس لیے حضرت موسیٰ کلیم اللہ، لا الہ الا اللہ، موسیٰ کلیم اللہ، لا الہ الا اللہ، ابراہیم خلیل اللہ، اس طرح سارا کلمہ آیا، لیکن کلمہ قیامت تک باقی نہیں رہے گا۔ لیکن اللہ نے ہمارے اور آپ کے محبوب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قیامت تک باقی رکھ دیا، کہ جب تک میرا، اللہ نے فرمایا کہ اے میرے محبوب آپ اپنے بندوں سے، میرے بندوں سے اور اپنی امتیوں سے، مسلمانوں سے کہیے کہ اگر ہم سے محبت کرنا چاہتا ہے، اللہ فرما رہے ہیں کہ اللہ اگر بندہ چاہتا ہے کہ ہم سے محبت کرے تو اسے چاہیے کہ وہ آپ کے اتباع کرے، وہ آپ کا اطاعت کرے، وہ آپ کا پیروی کرے، آپ کے سنتوں پر چلے۔ سب سے بڑا سنت، سب سے بڑا کام امر بالمعروف اور نہی عن المنکر ہے، کہ برائی سے روکنا اور بھلی بات کا حکم کرنا، بھلی بات کا حکم کرنا اور برے کاموں سے منع کرنا۔ تو میرے بھائیوں ہم اس نبی کا نام لیوا ہے، ہم اس نبی کا امتی ہے، کہ ہمارے دلوں میں امت کا غم، امت کا فکر، امت کا کڑن کیسے آ جاوے، اس کے لیے ہے اللہ کے راستے میں نکلنا۔ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، کہ جو میرے راستے میں نکلتا ہے، جو میرے راستے میں نکلتا ہے اور مجاہدہ کو برداشت کرتا ہے، ہم اسے وہ باتیں سمجھاتے ہیں، ہم اسے وہ باتیں سمجھاتے ہیں جو گھر میں بیٹھے ہوئے لوگوں کو سمجھ میں نہیں آتا۔ گھر میں ہم سوچیں گے کہ دنیا بھی بن جاوے، آخرت بھی بن جاوے، بغیر محنت کا پکا پکایا مل جاوے، دھلا دھلایا کپڑا مل جاوے۔ گھر تھوڑی ہے کہ پکا پکایا گھر میں کھانا جا کے مل جاوے، بسترا کپڑا تھوڑی ہے کہ دھویا دھویا کپڑا مل جاوے، کہ گھر میں داخل ہوئے تو کپڑا مل جاوے، بسترا بچھڑ رہے تو ہم بچھاوا مل جاوے، ہم جا کے سو جاوے۔ ارے میرے بھائیوں اللہ نے کھیتی کے موقع دیا ہے، کھیتی دیا تو ایسا ہی نہیں دیا، کھیتی میں محنت چاہتا ہے تو وہ باقی ہے۔ اگر ایمان اعمال پر محنت نہیں کریں گے تو کھیتی ایسا بنجر ہو جاوے گا، ایمان اعمال بھی پتہ نہیں چلے گا، زندگی سے دین نکل جائے گا، ایمان نکل جائے گا، پتہ بھی نہیں چلے گا کہ ہم مسلمان ہیں، ہم مسلمان ہیں، پتہ نہیں چلے گا۔ اسی طرح ہمارے بزرگوں نے مثال دے کر فرمایا کہ جیسے بنجر زمین پر جتنی محنت کی ضرورت ہوتی ہے، کیوں